کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، اور کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی اور نہ کھانا چکھوں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کو ماں کے جزا فضا کرنے، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ عز و جل کے نام پر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے متعلق تجھ سے کچھ نہ کہیں گے، بس تم مکہ مکرمہ چلو۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینے سے نکال لائے اور مدینے سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا میں تیری مشقیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے گا۔ پھر عیاش کو دھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسلام پر تھا، اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا اور اگر باطل تھا تو تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لے آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آئے اور وہ بھی ہجرت کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے اور نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا اے عیاش تم نے بہت برا کیا، حارث اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے قتل کے وقت ان کے اسلام کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفارے کی صورت بیان کی گئی۔ ومن قتل، اور جو قتل کرے، یہاں آیت میں قتل کی 4 صورتوں کا بیان ہے اور پھر 3 صورتوں میں کفارے کا بیان ہے۔ پہلی صورت یہ کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، جیسے شکار کو مار رہا ہو مگر گولی مسلمان کو لگ جائے، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر مارا لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان ہے۔ اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم ہے اور اس کے ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی اور وہ اسے میراث کی طرح تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے اور دیت وغیرہ کچھ لازم نہ ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آیا ہو جسے مستامن کہتے ہیں تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام لونڈی نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے میں غلام لونڈی ہے ہی نہیں، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ قتل خطا کے کفارے میں کافر غلام آزاد نہ کیا جائے گا، باقی کفارات میں حنفی مذہب میں ہر طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں جیسے روزے کا یا زہار کا کفارہ ہو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کرے،
اس سے پہلی آیت میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا حکم بیان کیا گیا اور اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اخروی وعید بیان کی گئی ہے۔ مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی مذمت۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے اور کثیر احادیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے میں نے عرض کی، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا۔ نمبر 4، ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہیں۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، گروپ اور جتھے اور عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی قتل و غارت گری کرنا ہے۔ مسلمانوں کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں 5 احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے، تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا، انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ نمبر 5، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا کیسا ہے؟ اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا تو یہ خود کفر ہے اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قتل کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کیا تب یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص مدت دراز تک جہنم میں رہے گا۔ آیت میں خالدن کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی عرصہ دراز ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنی میں مذکور ہے۔